بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہماری کتاب شرح عقائد کا سبق نمبر 8 ہے۔ ہمارا آج کا سبق فاشتغلوا بالنظر کی عبارت سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا سبق وتبیین المذاہب والاختلافات کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتہاد والاستنباط وتمہید القواعد والاصول وترتیب الابواب والفصول وتکسیر المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعیین الأوزاع والاصطلاحات وتبیین المذاہب والاختلافات۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فاشتغلوا بالنظر والاستدلال، تو بس علماء مشغول ہو گئے نظر و استدلال میں اور اجتہاد و استنباط میں اور قواعد و اصول کی تمہید میں اور ابواب و فصول کی ترتیب میں اور مسائل کو بکثرت بیان کرنے میں ان کے دلائل کے ساتھ بِأَدِلَّتِهَا وَإِيرَادِ الشُّبَهِ اور شبہات کو مع ان کے جوابات کے بیان کرنے میں اور اوضاع اور اصطلاحی الفاظ کو یعنی خاص خاص معنی کے مقابل میں متعین کرنے میں اور مذاہب و اختلافات کو بیان کرنے میں۔ آئیے اب سبق کی کچھ تشریح دیکھتے ہیں۔ فاشتغلوا، اس فاشتغلوا میں فا جزائیہ ہے اور یہ جملہ شرط محذوف کی خبر ہے، یعنی اذا کان الامر کذلک فاشتغلوا۔ مقاصد کلامیہ اور فقہیہ کے اندر علماء کا مشغول ہونا اسی طریقے پر ہوا ہے جیسے ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی مقاصد کو بیان کرنا اور ان کے اوپر دلائل کو قائم کرنا۔ قدماء کا جو دور تھا اس میں دلائل مروجہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی طبیعتیں صاف تھیں، تکلفات سے وہ لوگ کنارہ کش تھے اور مقصود کے اندر لگنے والے تھے، لہذا ان کو ان قوانین فنیہ کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سبق میں موجود کچھ اصطلاحی الفاظ ان پر غور کرتے ہیں۔ نظر و استدلال، نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر وہ قوت فکریہ ہے جس کے ذریعے علم کو طلب کیا جائے یا ظن غالب کو معلوم کیا جائے تو اسے نظر کہا جاتا ہے۔ استدلال، مدعا پر دلیل قائم کرنا، مدعا پر دلیل قائم کرنا۔ نظر کے صلہ میں جب الا آ جائے تو اس کے معنی نگاہ ڈالنا، اور جب فی آ جائے نظر کے بعد تو اس کے معنی دل سے غور کرنا۔ نظر و رؤیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عمومی طور پہ تو نظر اور رؤیت دونوں لفظ دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں،
لیکن نظر اس کے معنی ہے مرئی کی جستجو اور تتبع، یعنی ہم جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو تلاش کرنا، اس کی جستجو میں پھرنا۔ اور رؤیت کے معنی ہے ہم جس چیز کو دیکھنا چاہتے تھے یعنی مرئی کو پا لینا۔ یہ نظر اور رؤیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اجتہاد و استنباط۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کے معنی حکم شرعی کی طلب میں اپنی پوری طاقت کو صرف کر دینا، یعنی اپنی اتنی طاقت صرف کرنا، اتنا زور لگانا کہ اس سے زیادہ انسان کی وسعت سے خارج ہو، یعنی اپنی پوری قوت وہ حکم شرعی کی طلب میں لگا دینا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ استنباط آیات و احادیث میں چھپے ہوئے احکام کو نکالنا، اس کو استنباط سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو احکام مخفی ہیں ان کو ظاہر کر دینا، یہ استنباط کہلاتا ہے۔ شبہی یہ جمع ہے اور اس کا مفرد شبہتن آتا ہے، شک، اعتراض، وہ اعتراض جس کو مخالف حق کے مقابلہ میں پیش کرتا ہے، اس کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باطل کے لیے حق کے ساتھ اشتباہ کا باعث بنتا ہے، یعنی حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، اس میں شک ہونے لگتا ہے، اس لیے اس کو شبہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ اعتراض جس سے حق و باطل میں اشتباہ واقع ہو جائے۔ اوضاع یہ وضع کی جمع ہے، الفاظ کو معانی کے لیے متعین کرنا وضع کہلاتا ہے، جیسے نص اور ظاہر اور مجمل و مفسر وغیرہ، کہ ان کو معانی مخصوصہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں وضع کس سے کہتے ہیں؟ ایک شے کو دوسری شے پر دلالت کرنے کے لیے متعین کرنا۔ تو پہلی چیز وہ موضوع کہلاتی ہے، ایک شے کو دوسری شے پر دلالت کرنے کے لیے متعین کرنا، تو جو پہلی شے ہوگی وہ موضوع کہلائے گی۔ اب وہ چاہے لفظ ہو چاہے غیر لفظ ہو، جیسے خط، عقد، اشارہ، ہیئت، اور دوسری شے وہ معنی موضوع لہو کہلائے گا۔ یہ تعریف مطلق وضع کی ہے، نہ کہ وضع لفظ کی۔ بہرحال وضع اللفظ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے متعین کرنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وضع الفاظ کو معنی کے لیے متعین کرنا یا ایک شے کو دوسری شے پر دلالت کے لیے متعین کرنا، یہ دو مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ الاصطلاح مفرد ہے، الاصطلاحات اس کی جمع ہے۔ کسی لفظ کو اس کے لغوی مفہوم کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے متعین کرنا، کسی جماعت کا، کسی چیز کا کوئی نام تجویز کر لینے پر اتفاق کر لینا، یہ اصطلاح کہلاتا ہے۔ پھر اصطلاح کے اندر وسعت ہے، مخصص اگر نحوی ہو تو یہ اصطلاح نحو کہلائے گی، اور اگر اس تخصیص کا صدور فقیہ کی طرف سے ہو
تو یہ فقہ کی اصطلاح کہلائے گی۔ مذاہب مذہبن کی جمع ہے۔ اس دین اور شریعت کو مختلف اعتبارات سے، کبھی دین سے اور ملت سے اور مذہب و شریعت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، یعنی دین، مذہب، شریعت، یہ تینوں قریب قریب الفاظ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔